محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 14 ہے، رائے ساکنہ و مشددہ۔ آج ہم رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اگر را کے اوپر جزم ہے تو رائے ساکنہ ہوگی، اور اگر را کے اوپر تشدید ہے تو رائے مشددہ۔ تو را کے کچھ قاعدے ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ فرما رہے ہیں جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہوا، ایک ہمیں بات بتائی دی گئی را کے بارے میں۔ بتا رہے ہیں نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ تیسرا بتا رہے ہیں نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ مطلب را سے پہلے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہے تو رائے ساکنہ جو ہے وہ پر ہوگی، اور رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہے تو یہ را باریک ہوگی۔ کہہ رہے ہیں اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ سبق آپ نے نیچے دیکھ رہے ہیں، اس سبق کو فرما رہے ہیں کہ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل ارسل، نون الف زبر نا ارسلنا ارسلنا۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر را پر ہو رہی ہے، اس وجہ سے۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ قرآ، نون دو پیش نن قرآن قرآن، یا غین زبر یغ، را پیش رر یغرر، کاف زبر کا یغرر کا یغرر کا۔ یہاں پر بھی را پر ہوگی رائے ساکنہ، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اور یہ جو را ہے اس کے اوپر پیش ہے تو اس وجہ سے پر ہوگی، تو یہ دونوں رائیں جو ہیں وہ پر ہوں گی۔ یغرر کا۔ قرآن میں رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے قاف کے اوپر، تو یہ والی را بھی جو ہے پر ہوگی۔ قرآن یغرر کا۔ را پیش رو، با زبر با روبا، میم الف زبر ما روبما روبما۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو اس لیے یہ والی را پر ہو رہی ہے۔ بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ نیچے بتا رہے ہیں کہ را زبر را، حمزہ واو پیش او رؤ، فا دو پیش فن رؤوفن رؤوفن، میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، قاف را زیر قر، را دو پیش رن مستقرن مستقرن۔ یہاں پر بھی را پر ہوگی، اس لیے کہ رائے مشددہ کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ رائے مشددہ کے اوپر بھی اگر زبر یا پیش ہو تو رائے مشددہ پر ہوگی۔ تو مستقرن۔ میم را زبر مر، را زبر را مر را، تا دو زبر تن مرتن مرتن۔ یہاں پر بھی را پر ہوگی، اس لیے کہ رائے مشددہ کے اوپر زبر آ رہا ہے تو را پر ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہو تو رائے مشددہ جو ہے وہ پر ہوتی ہے۔ تو پڑھیں گے مرتن، مرتن نہیں پڑھیں گے۔ اب را کے پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک پر اور ایک باریک۔
پر کہتے ہیں کہ ہم نے را کو منہ کے اندر آواز کو پھیلا دیا اور پورا ہم نے منہ بھر کے کہا مرہ را مرتن، اور ایک ہوتا ہے مرتن، را کو باریک پڑھنا، تو ہمیں اس والی را کو جو ہے وہ پر پڑھنا ہے۔ با را زیر بر، را دو پیش رن بر رن، یہاں پر بھی را پر ہوگی۔ را با زبر رب، با را زیر بر رب بر، جیم زیر جی رب بر جی، عین واو پیش او رب بر جعو، نون زیر نی رب بر جعونی رب ارجعونی رب ارجعونی، یہ والی را جو ہے یہ بھی پر ہوگی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، با کے نیچے زیر ہے، تو پھر یہ را پر کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیر ہے با کے نیچے، یہ زیر عارضی ہے۔ اصل میں یہ ارجعو تھا، ارجعو، یہ زیر جو ہے وہ الف کے نیچے تھا، تو یہاں پر با کو دے دیا گیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو تو وہ را بھی جو ہے وہ پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہے، تو اس لیے یہ والی را بھی پر ہو رہی ہے۔ رب ارجعونی، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو امر تابو، تو یہاں پر بھی یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، اور یہ زیر عارضی ہے، تو اس لیے یہ را بھی پر ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو زیر عارضی کے قاعدے آگے پڑھائیں گے۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ارجی، عین یا زیر عی ارجعی، یہاں پر بھی را پر ہوگی، اس لیے کہ یہ جو الف کے نیچے، یعنی الف کے نیچے جو زیر ہے، تو یہ زیر بھی جو ہے وہ زیر عارضی ہے، تو اسی وجہ سے یہ را بھی پر ہوگی۔ ارجعی، یہ والی جو لائن ہے اس میں تمام زیر عارضی کے قاعدے ہمیں سمجھائے گئے ہیں۔ رب ارجعونی امر تابو ارجعی، فا را زیر فر، قاف زبر قا فرقا، تا دو پیش تن فرقتن فرقتن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، تو یہ را باریک ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ را بھی پر ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کیوں پر ہوگی؟ تو وہ اس لیے پر ہوگی کہ را ساکن ہو، ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر اگر ہے اور رائے ساکنہ کے بعد کوئی پر حرف ہے، مطلب پر حرف کل 7 حرف ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے، تو اگر ان 5 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف رائے ساکنہ کے بعد آتا ہے، تو اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تب بھی وہ را پر ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر خصہ ضغطن قز میں سے حروف نستعلیہ کہتے ہیں ان کو، حروف نستعلیہ میں سے یہاں پر قاف آ رہا ہے، تو اگر رائے ساکنہ کے بعد حروف نستعلیہ یعنی پر حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہ را بھی پر ہونی ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرقتن فرقتن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا مر صا، دال دو زبر دن مر صادن مر صادن، یہاں پر بھی را پر ہونی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ میم سے پہلے زیر ہے تو اس لیے را تو باریک ہوتی ہے، را ساکن ہو اور را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، لیکن یہاں پر تو را پر ہو رہی ہے، تو اس کا بھی قاعدہ وہی ہے کہ جو اس والے کا قاعدہ تھا فرقتن کا، یہاں پر بھی وہی ہے کہ حروف نستعلیہ میں سے یہاں پر صاد آ رہا ہے، حروف نستعلیہ 7 ہیں، اور حروف نستعلیہ کا مجموعہ جو ہے وہ خصہ ضغطن قز ہے، خصہ میں جو ہے وہ خا ہے اور صاد شروع میں ہے، خصہ خا صاد،
تو ان میں سے یہاں پر صاد آ رہا ہے، اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے بعد میں حروف نستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو وہ را بھی جو ہے وہ پر ہوتی ہے، جیسے مرصادن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قر طا، سین دو زیر سن، قر طا سن، قر طا سن، یہاں پر بھی را پر ہوگی، لیکن یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ یہاں پر جو ہے خصہ ضغطن قسمے سے مطلب حروف نستعلیہ میں سے یہاں پر طا آ رہا ہے تو یہ را بھی پر ہونی ہے، را ساکنہ کے بعد حروف نستعلیہ میں سے طا آ گیا ہے تو اگرچہ یہاں پر قاف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر بھی را جو ہے وہ پر ہونی ہے، جیسے قرطاسن۔ یہاں تک ہمارے رائے ساکنہ اور را کے جو پر کرنے کے قاعدے تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں جو را باریک ہوتی ہے اس را کے قاعدے، کہہ رہے ہیں اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ حمزہ پیش او، میم را زیر مر امر، تا پیش تو امر تو امر تو، یہاں پر را پر نہیں ہونی ہے بلکہ باریک ہونی ہے، امر تو۔ اب باریک کیوں ہونی ہے؟ بتایا گیا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، اس کا الٹا یہ ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو را پر ہوگی، اور اس سے پہلے اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ تو اس جیسے یہاں پر بتا رہے ہیں امر تو امر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا من ہا، میم را زیر مر من ہا مر، یہاں پر بھی را باریک ہوگی کیونکہ را سے پہلے زیر آ رہا ہے، را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر بھی را باریک ہوگی۔ یہاں پر بھی را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو یہاں پر بھی را باریک ہونی ہے۔ واو صاد زبر وس، با را زیر بر وس بر وس بر، یہاں پر بھی را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ را باریک ہوگی، اور قاعدہ یہ تھا کہ را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری شر ری، من شر ری من شر ری، یہاں پر بھی را باریک ہوگی اس لیے کہ را مشددہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوتی ہے، اور قاعدہ بھی یہی تھا کہ را مشددہ ہو یا ساکنہ ہو اس سے نیچے اگر زیر ہے تو وہ را باریک ہوگی۔ با را زبر بر، را زیر ری بر ری بر ری، با را زیر بر، را زیر ری بر ری بر ری، یہاں پر بھی را باریک ہوگی۔ دال را پیش در، را زیر ری در ری، یا دو پیش یون در ری یون در ری یون، یہاں پر بھی را باریک ہوگی اس لیے کہ را مشددہ کے نیچے زیر ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، میم زیر می مستمی، میم را زیر مر مستمر، را دو زیر رن مستمر رن مستمر رن، یہاں پر بھی را باریک ہوگی۔ ذال را پیش زر، را یا زیر ری زر ری، یا زبر ری یا ذریہ، تا دو زبر تن ذریتن ذریتن، یہاں پر بھی را باریک ہوگی اس لیے کہ را مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ تا پیش تو، ہا را زبر ہر تو ہر، را زیر ری تو ہر ری، میم پیش مو تو ہر ری مو تو ہر ری مو، یہاں تک یہاں پر بھی جو ہے وہ را باریک ہوگی اس لیے کہ را مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را مشددہ باریک ہوگی۔ تو یہاں تک ہمارا رائے ساکنہ کا اور رائے مشددہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تختی نمبر 15 کے اندر حروف قمری اور حروف شمسی کا بیان شروع کریں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق بھی آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ بہت پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور ہمارے یہ سبق پڑھانے کا طریقہ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں اور سبھی لوگ قرآن مقدس کو صحیح مخرج اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔